کشمیر لائک پوڈ کاسٹ ایکسپلیننگ کشمیر پالیٹکس میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین اور اس سیریز میں ہم سیاست کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ناظرین، کل ادھم پور کی جو لوک سبھا کانسٹیچوئنسی ہے، 5 فیز کا جو الیکشن پروسیس ہے پورے ملک میں، اس کے پہلے فیز میں اس کانسٹیچوئنسی میں ووٹ ڈالے جائیں گے. یہ پہلی کانسٹیچوئنسی ہے جو پہلے فیز میں جاری ہے. اس فیز میں کنٹیسٹنٹ کون ہے اور ایشوز کیا ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ مناسب رہے گا کہ تھوڑا یہی جاننے کی کوشش کریں کہ جو پوسٹ 2019 ری آرگنائزیشن جب جموں اینڈ کشمیر کی گئی لوک سبھا کے قانون کے تحت، تو ایک ڈیلیمٹیشن ہو گیا. تو ڈیلیمٹیشن میں اس کانسٹیچوئنسی پر کیا اثر پڑا. اس کانسٹیچوئنسی میں 3 جو اسمبلی حلقے ریاسی ضلع کے تھے وہ ادھم پور کانسٹیچوئنسی سے کاٹے گئے اور ایڈ کیے گئے جموں کی لوک سبھا کانسٹیچوئنسی میں. اس ادلا بدلی سے اس کانسٹیچوئنسی میں جو مسلمان طبقہ ہے ان کی جو کمپوزیشن ہے اس کانسٹیچوئنسی میں وہ قدرے کم ہو گئی. وہ پہلے بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن اس میں لگ بھگ 1 لاکھ کے آس پاس کے ووٹ کم ہو گئے جو جموں کی لوک سبھا کانسٹیچوئنسی میں ایڈ ہو گئے. اس کانسٹیچوئنسی کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ لگ بھگ 28% یا اس سے تھوڑا سے زیادہ جو پاپولیشن اس پوری کانسٹیچوئنسی میں ہے وہ ایس ٹی اور ایس سی طبقوں پر مشتمل ہے. ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہے. آپ جب دلی سے سری نگر کی طرف یا پنجاب سے سری نگر کی طرف آنا چاہیں تو یہ کانسٹیچوئنسی بالکل مادھو پور کراس کیا آپ نے تو یہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کانسٹیچوئنسی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور بیچ میں جموں کے تھوڑے سے کچھ علاقے کو پار کرنے کے بعد یہ پھر کانسٹیچوئنسی شروع ہو جاتی ہے اور چلتی ہی رہتی ہے. جب آپ ادھم پور کراس کریں گے، ادھم پور سے آگے بڑھیں گے اور پھر یہ ایک طرف تو بانی حل کی طرف بھی جائے گا رام بن کے ضلع میں، اور رام بن کے آس پاس یہ پھر کانسٹیچوئنسی رائٹ سائڈ ٹرن کر کے بالکل جاتی ہے ڈوڈا سے ہوتے ہوئے کشتواڑ، اور کشتواڑ کے آگے جو علاقے ہیں پاڈر وغیرہ وہاں ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی یہ کانسٹیچوئنسی لداخ کا جو بارڈر ہیں اور پنجاب کے جو بارڈرز ہیں ان کے بیچ میں ایک بہت وسیع سلسلہ ہے. جموں کشمیر کا پہاڑی ہے، میکسیمم 2-3 پہاڑی خطے اس میں آتے ہیں. تو یہ کانسٹیچوئنسی بڑی ہے اور یہ کانسٹیچوئنسی پہلے فیز میں انتخاب میں جا رہی ہے اپریل 19 کو، یعنی کل. اب اس میں کینڈیڈیٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن کنٹیسٹ بیسیکلی عملاً 2 پارٹیز کے بیچ میں ہے. ایک تو ہے بی جے پی کا جو انکمبنٹ ہیں ڈاکٹر جتیندر سنگھ، اور دوسرے ہیں چودھری لال سنگھ. چودھری لال سنگھ کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں اور اس کانسٹیچوئنسی کو پہلے بھی ریپرزینٹ کیا ہے انہوں نے. لٹرلی انڈیا الائنس کے بیسیکلی کینڈیڈیٹ ہیں. انڈیا الائنس ایک پان اپوزیشن گروپنگ ہے اکراس انڈیا جس کا حصہ بہت ساری پارٹیز ہیں جو بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں، جن میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، کانگریس تو ہے ہی ہے، پی ڈی پی، باقی پارٹیز جو ہیں جو خود کو سیکولر سمجھتے ہیں تو وہ اس گٹھ بندھن کا حصہ ہے. انفیکٹ عمر عبداللہ صاحب جو نیشنل کانفرنس وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے ایک دورہ کیا ریسنٹلی، 2-3 دن انہوں نے بتائے اس پورے علاقے میں، اور جو غیر پارٹی ذرائع ہیں ان کے حساب سے عملاً کامیابی تھا، کیونکہ جہاں جہاں بھی گئے اچھی تعداد میں لوگ ان سے ملنے بھی آئے اور ان کو سننے بھی آئے. تو یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے اگر ہم دیکھ لیں گے، اگر ہم 2004 کی طرف جائیں گے تو 2004 میں یہ کانسٹیچوئنسی لال سنگھ ریپرزینٹ کر رہے تھے کانگریس کے لیے، اور اس کے بعد 2009 میں لال سنگھ ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے کانگریس کے لیے. تو اس کے بعد 2014 میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو بی جے پی کے ہیں انہوں نے آزاد صاحب کو ہرایا آلموسٹ 60,000 آڈ ووٹس سے. تو انہوں نے یہ سیٹ جیت لی. اس کے بعد پھر 2019 میں جب ایک اور انتخاب ہو گیا تو اس میں انہوں نے وکرمادتیہ سنگھ جو ڈاکٹر کرن سنگھ کے صاحبزادے ہیں تب کانگریس کے تھے ان کو ہرایا اور ایک بہت بھاری اکثریت سے حاصل کر لیا. اب وہ کوشش اس میں ہے کہ وہ تیسری بار اس کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کریں لوک سبھا میں. تو جیسے کہ میں پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں 2 ہی بیسک فریق ہیں جن کے بیچ میں الیکٹورل جنگ جاری ہے.
جس کا فیصلہ بہرحال کل لوگ کر ہی لیں گے. ایک ہیں ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو انکمبنٹ ہے, اور دوسرے لال سنگھ جو 2 الیکشن سے پہلے اس کانسٹیٹوئنسی کو 2 بار ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ابھی تک ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی کمپیننگ کے لیے جو لوگ آئے ان میں پرائم منسٹر بذات خود تشریف لائے, اس کے بعد یو پی کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ بھی آئے تھے, تو انہوں نے بڑی زبردست تقریریں دونوں نے کی ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی حمایت میں, اور لوگوں کو کہا کہ ان کو ووٹ دے دیں. تو جو بیسیکلی اہم پوائنٹ ریز کرتے آئے ہیں بی جے پی کے لیڈران لوکل سطح پہ یا جو ملک کی سطح کے لیڈر آتے ہیں, تو سب سے بڑی بات انہوں نے آرٹیکل 370 کو انڈو کرنے کی کہ اس سے جموں کشمیر اور پورے ملک کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی تھی. تو بہت سارے ایڈجیکٹیوز تو وہ یوز کرتے ہیں, خیر ہم نہیں کر پائیں گے. تو وہ دیوار ڈھائی گئی, اور اس دیوار کے ڈھائے جانے کے بعد جموں کشمیر انٹیگریٹ ہو گیا, اور اس سے ترقی, پراسپیرٹی, امن اور بہت ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے رستے ہموار ہو گئے. ڈیولپمنٹ پر فوکس رہا ان ساری پارٹیز کا, اور ساتھ ہی ملیٹنسی, وائلنس اور ان سب چیزوں پر بات ہوتی رہی. اور یہ کہا گیا کہ ایک ہی گارنٹی ہے جموں کشمیر میں امن کی, اور وہ گارنٹی بجائے خود پردھان منتری نریندر مودی جی دے سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ پر بڑا فوکس رہا, اور حملے جو ہوتے رہے کہ یہ تو الیکشن کا دورہ ہوتا ہے تو اس میں برقی حملے ہوتے ہی رہتے ہیں. تو جموں کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو کچھ فیملیز کی بات ہوتی ہے, ان فیملیز کا تذکرہ اب کی بار بھی ہوا. کوئی زیادہ بات لال سنگھ کے حوالے سے نہ کہی گئی. اور جہاں تک لال سنگھ کی کمپین کا خیال ہے, لال سنگھ نے وزیر اعظم کی تقریر کے بعد ادھمپور میں اپنا جلسہ کیا, جس میں قابلتاً زیادہ لوگوں نے شرکت کی, ایسا غیر پارٹی ذرائع کا کہنا ہے. لال سنگھ کمپین جو ہے اس کمپین کا میجر فوکس رہا نوکریاں جو جموں کشمیر سرکار میں ہوں گی وہ لوکلز کو دی جائیں, اور جو زمینیں جموں کشمیر کے لوگوں کی ہیں ان کی ملکیت جموں کشمیر کے لوگوں کے ہی پاس رہے, اور اسٹیٹ ہوڈ قائم ہو. لیکن دائیں بائیں جو باتیں وہ کرتے رہیں وہ بالکل ناراض ہیں آرٹیکل 370 کے انڈو ہونے سے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں جموں ایک ایسا خطہ ہے جو اس فیصلہ سازی کے بعد کی جو دنیا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور بہت نزدیک سے شاید کشمیر اس حساب سے نہیں دیکھ رہا ہے. ایک زمانے میں چودھری لال سنگھ نے ایسی بھی ڈیمانڈ کی کہ 371 ٹائپ کا کوئی ایسا ایکسٹینشن دیا جائے کانسٹیٹیوشن سے, جیسے کہ کچھ ریاستوں میں ہے, جس سے جموں کشمیر کی آئیڈینٹی, یہاں کی نوکریاں, یہاں کی زمینیں یہاں کے لوگوں کی ہی ملکیت رہیں, جیسا کہ باقی ریاستوں میں ممکن ہے. خیر یہ تو رہا جن باتوں پر ان 2 میجر پارٹیز کا فوکس رہا. لیکن ادھمپور کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں اور بھی ضروری ہیں کہ یہ جو بیسیکلی 2 شخص ہیں اپنے اپنے حساب سے معتبر بھی ہوں گے, اپنے اپنے حساب سے ان کا اپنا ایک سٹیٹس بھی ہوگا, لیکن ان کی اٹھان اور ان کی پالیٹکس اور ان کے پرسونا کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. اگر ڈاکٹر جتیندر صاحب کی بات کریں, وہ ایک سینئر ڈاکٹر رہے ہیں, ڈائبٹالوجسٹ ہیں, اور جب 2008 کا امرناتھ والا ایجیٹیشن جموں کشمیر میں تھا تو اس وقت وہ جو کمیٹی بنی تھی شری امرناتھ جی سنگھرش کمیٹی, اس کے وہ سپوکس مین تھے. تو جو بھی بیان آتے تھے وہی جاری کرتے تھے, اور شاید انہی بیانوں کی بنیاد پر, تو ان بہت اچھے اوریٹر بھی ہیں, تو انہی بنیاد پر بعد میں وہ بی جے پی میں چلے گئے. تو 2014 میں ان کو جب مینڈیٹ ملا تو انہوں نے غلام نبی آزاد کو ہرا دیا ان کی اپنی ہوم کانسٹیچوئنسی میں, اور بعد میں جب 2014 کا الیکشن ہو گیا تو اس میں بہت ہی زیادہ ووٹ لیے. 2014 کی الیکشن میں میرے حساب سے 7 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کر لیے, اور تب وہ دورہ تھا, وہ الیکشن پورا پرائم منسٹر نریندر مودی کے نام پر لڑا گیا, تو کافی ووٹ لے کے وہ کامیاب ہو گئے. اور ان دونوں ٹرمز کے بیچ وہ ہمیشہ ایک منتری رہے, منسٹر رہے, منسٹر آف اسٹیٹ پرائم منسٹرز آفس میں.
تو جہاں تک لال سنگھ کا تعلق ہے، لال سنگھ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے. 1996 یعنی 96 میں جب الیکشن ہوا تو بشولی سے انہوں نے الیکشن لڑا. 2002 میں کامیاب ہو گئے دوسری بار، پھر 2002 میں منتری بھی بن گئے. پھر 2004 میں کانگریس نے ان کو ایم پی بنایا کے لیے نامنیٹ کیا، وہ جیت گئے. 2009 میں بھی ایم پی کا مینڈیٹ دیا اور جیت گئے. اس کے بعد اگست 2014 میں جب ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، جب ڈاکٹر کرن سنگھ کے صاحبزادے کو مینڈیٹ دیا گیا تو وہ ناراض ہو گئے اور کانگریس چھوڑ کے بی جے پی میں داخل ہو گئے. بی جے پی میں انہوں نے الیکشن لڑا اور کامیاب ہو گئے. بعد میں پی جی پی اور پی ڈی پی کی جو مخلوط سرکار جموں کشمیر میں رہی اس میں منتری رہے، کافی ووکل رہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے کشمیر، جموں اور ریجنل ایشوز کے حوالے سے. لیکن 2018 میں آپ کو یاد ہوگا ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہو گیا کٹھوا کے کسانہ بیلٹ میں، جب ایک مائنر بکروال بچی کو کڈنیپ کیا گیا، ہوسٹیج رکھا گیا اور نہایت نازیبہ سلوک کے بعد مرڈر ہو گیا. تب لال سنگھ جی کئی اور منتریوں کے ساتھ اس علاقے میں گئے تھے اور کچھ ایسے ایکٹیویٹیز کی تھیں جن کی بنیاد پر ایک ایسا سچویشن پیدا ہو گیا کہ ان کو اپنی منتری ہونے سے ریزائن کرنا پڑا. وہ واحد نہیں تھے، کچھ اور بھی تھے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کچھ دیر تک بی جے پی میں رہے اور بعد میں انہوں نے ڈوگرا سوبیمان سنگھرش پارٹی کا قیام عمل میں لایا اور کافی کوشش کی وہ پارٹی کو بنانے میں، کسی حد تک بڑی ایکٹیو بھی رہے. لیکن پچھلے کچھ برس میں اسپیشلی 2019 کے بعد کی جو سچویشن رہی تو اس میں وہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ بہت سا ہو گئے تھے کچھ اس حد تک کہ بعد میں ایک کیس کے حوالے سے ان پر ریڈ بھی ہو گئی اور وہ گرفتار بھی رہے اور انفیکٹ وہ بیل پہ ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. انفیکٹ ایک سیکیورٹی ایجنسی جو اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے وہ اس کے خلاف کورٹ میں بھی گئی اس کی بیل ریجیکٹ کرنے کے لیے، لیکن کورٹ نے کہا کہ وہ بیل کینسلیشن کی اپلیکیشن الیکشن کے بعد والے دن کے کو سنیں گے. تو یہ ان کی کہانی ہے. لیکن اس عرصے میں انہوں نے کئی بار جو 2019 کی فیصلہ سازی ہوئی لوک سبھا میں اس پر برہمی کا اظہار کیا، کچھ پروٹیسٹ بھی کیے اور کچھ گارنٹیز کی بھی بات کی. اور ساتھ ساتھ ایک زمانے میں اس نے یہ بھی ایک مہم بھی چلائی کہ جموں کو سفر نہ کرنے دیا جائے اور اگر ممکن ہو جائے تو جموں کو ایک الگ اسٹیٹ کا درجہ بھی دیا جائے. یہ ان کی کہانی ہے اب تک. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اب یہ جو دو راجپوت ہیں ان دونوں کا اب دونوں نے اس کانسٹیچوئنسی کو دو بار پچھلے 4 الیکشنز میں ریپرزنٹ کیا ہے. اب 7ویں بار جو الیکشن ہیں یہ اب ایک بار پھر 2-2 ہیں. تو اب ووٹر کیا فیصلہ کرے گا یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن یہ بات بتانی یہاں بہت ہی ضروری ہے کہ کچھ معاملے ہیں اس علاقے میں جن پر کافی لیدے ہو اور جس سے کچھ اندیا ملتا ہے کہ اس علاقے میں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. مطلب کچھ لوگ بی جے پی سے بھی لال سنگھ کے حامی ہو گئے. ادھم پور میں پینتھرس پارٹی جو خود وجود کی جنگ لڑ رہی ہے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا سپورٹ لال سنگھ کو. اور کانگریس میں بھی بہت سارے لوگ سامنے آئے اس شخص کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پچھلے 10 سال کانگریس سے باہر رہا. اور ساتھ ہی دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ان کی پاسٹ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کچھ رہیں کیا ان کا کوئی اثر رہے یا نہ رہے. لیکن ان 2 میجر پلیئرز کے بیچ میں ایک اور پلیئر ہے جو شاید جیتنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں ہوں گے لیکن اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ ہیں غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی کے سروری صاحب. غلام محمد سروری آزاد صاحب کی پارٹی کے ممبر ہیں کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں. اور جو بھی تک انالسٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تو خیر ان کی ونیبلٹی نہیں ہے لیکن ایسا ممکن ہے کہ چناب ویلی میں جہاں آزاد صاحب کا گھر ہے اور جہاں سروری صاحب رہتے ہیں ان کا کچھ اثر و نفوذ تو ہوگا ہی. اور وہ اثر کتنا ہوگا اور ان کا اثر کس حد تک
ماس الیکٹوریٹ پر اثر انداز ہوگا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کا ووٹ، وہ جو ووٹ حاصل کر لیں گے، ان ووٹوں سے ان دو کنٹیسٹنٹس کے بیچ میں کوئی تو فاصلہ اور بنے گا. اب ایکچولی کیا ہوتا ہے، ہم یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اب تو کل ووٹ ڈالے ہی جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا فیصلہ کر لیں گے. تو ناظرین، اس شمارے میں اتنا ہی. تو آپ ہمیں دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور اپنی قیمتی آراء سے ہم کو نوازتے رہیے تاکہ ہم اس پروگرام اور باقی پروگرامز کو تھوڑا امپروو کر پائیں. آپ کا نہایت ہی شکریہ.